ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر سہیل ہیں. انہوں نے فرسٹ ایئر کو 118 دنوں میں 82 لیکچر دیے, جبکہ جن کو نامزد کیا گیا ہے بطور ایگزامینر ڈاکٹر جاوید اقبال زیدی, جنہوں نے صرف 4 لیکچر دیے, جس کی شرح 3.39 بنتی ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر سہیل کو پنجاب یونیورسٹی نے 3 سال کے لیے ایز این ایگزامینر بین کر دیا تھا. جی وہ آپ کے بھی نالج میں ہے. جی, اگر ڈیٹیل پوچھیں گے وہ بھی بتا دی جائے گی. اور اس کے بعد پروفیسر سہیل کو کہا گیا کہ جو ہمارا جو یونیورسٹی کا کریکولم ہے اس کے مطابق انٹرنل ایگزامینر وہ شخص بنتا ہے جو کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی ان بچوں کو پڑھایا ہو. ڈاکٹر سہیل صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ہی بتائیں کہ کون سا ٹیچر اب ایگزامینر بنے. جی, ڈاکٹر سہیل کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے بین ہو چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ہی ڈاکٹر جاوید کا نام ریکمینڈ کیا کہ یہ بچوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ کے پاس جو شرح ہے وہ صرف لیکچرز کی ہے. جی, ہماری جو بیسیکلی جو ٹیچنگ ہے ہم لوگوں کی وہ نہ صرف لیکچرز میں ہوتی ہے بلکہ ہماری ڈیمونسٹریشنز وغیرہ بھی چلتی ہیں. جی, اسسٹنٹ پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسرز اور پروفیسرز میں جو فرق ہے, اسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر میں جو فرق ہے, جو اسسٹنٹ پروفیسرز وغیرہ ہیں وہ آپ کی جیسے ڈسیکشن ہال میں ہو رہی, ادھر ان کا انٹریکشن ود اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ 3 گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, جس کے اگر آپ کریڈٹ آورز وائز دیکھیں, جو آپ بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں, تو اس کے حساب سے ڈاکٹر جاوید نے بھی کریڈٹ آورز آف ٹیچنگ ٹو دی اسٹوڈنٹس جو ہے تقریباً ڈاکٹر سہیل کے برابر ہی کی ہے. اور ڈاکٹر جاوید کا نام ڈاکٹر سہیل ہی کی وجہ سے گیا ہے, کیونکہ میرا تو خیال تھا کسی اور ڈاکٹر صاحب کو لگانے کا, مگر انہوں نے کہا جی میں نے جاوید صاحب کو لگانا ہے, تو میں نے کہا فابہیا آپ انہی کو لگائیں, کیونکہ وہ ان کے خیال میں یہ اسٹوڈنٹس کو بہتر جانتے ہیں. انٹرنل ایگزامینر کا لگوانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ایئر اسٹوڈنٹ کیسا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بات اور ہے کہ کالج میں تعینات ایک ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ رضا کاظمی. جی, مصطفیٰ رضا کاظمی صاحب جو ہیں, ان کے 2 قریبی عزیز, جن میں ایک ماموں کا بیٹا احسن رفیع کاظمی ولد آصف علی کاظمی اور دوسری عزیزہ تحریم فاطمہ کاظمی, جو اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور اگر وہ اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ امتحان نہیں لے سکتے. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے خود کو ایگزامینر بنا کے ان دونوں عزیزوں کو, جس کے بارے میں پنجاب یونیورسٹی میں انکوائری بھی گئی اور آپ کو لکھ کے بھی دیا گیا, لیکن ہنوز دلی دورست نہیں ہے. جی, ان دونوں اسٹوڈنٹس کے متعلق اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کا کیلنڈر دیکھیں, جی, اور جو ان کی رشتہ داری بنتی ہے اس کے مطابق یہ ایگزامینر بن سکتے ہیں. جی, یہ بات ہے پچھلے سال کی. رائٹ. تب پروفیسر ڈاکٹر اختر باٹنی کے پروفیسر جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیں وہ کنٹرولر آف ایگزامینیشن تھے. ڈاکٹر سہیل صاحب کے 2 بچے ہمارے ادھر پڑھتے تھے, تو ڈاکٹر سہیل صاحب ایگزامینر ہمارے ہاں نہیں تھے, فاطمہ جناح کے تھے. ان کے بچہ جس کے پچھلے سال ڈسٹنکشن آئی انیٹمی میں, گو کہ جب ایڈمیشن ہوا تھا تو اس کا میرٹ کافی نیچے تھا, اس میں جی, اس پہ کافی انگلیاں پہ اٹھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کا, ان کے پوچھا ایگزامینر سے کہ میرے بچے کی اس دفعہ ڈسٹنکشن ہے کہ نہیں. تو ایکسٹرنل ایگزامینر نے انہیں بتایا کہ میرے بچے کی ڈسٹنکشن نہیں ہے. تو اس کے فوراً بعد اب 9 تاریخ کو امتحان ہو رہا ہے, 7 تاریخ کو شام کو انہوں نے اپلیکیشن مجھے دی کہ اس کے دونوں عزیز ادھر ہیں. میں نے مصطفیٰ رضا کاظمی صاحب کو بلایا, ان کو کانفرنٹ کیا, ان سے ریٹرن لیا. جب ان سے ریٹرن لیا تو انہوں نے بتایا ان دونوں بچوں کے ساتھ ان کی کیا عزیز داری ہے. جی, اس کے اوپر میری, جیسے میں نے پہلے بتایا, میری ڈاکٹر اختر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہی اسٹل کین بی این ایگزامینر, کیونکہ ہمارے یونیورسٹی رولز کیلنڈر کے مطابق فرسٹ ڈگری ریلیٹیو, یعنی بھانجی بھتیجا دے سکتے ہیں. فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں جی آپ کے بچے. جی ہاں, آپ کے میاں بیوی کا رشتہ جو اس کے اندر کیلنڈر کے اندر لکھا ہوا ہے, بھانجا بھتیجا دے سکتے ہیں. مگر اس وقت اس کے بعد میں ہم نے اس کو کہا کہ اس رول کو ری وزٹ کیا جائے. یہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے.
انگریز جو بھانجا بھتیجا وہ سیکنڈ ڈگری ریلیٹیوز آ جاتے ہیں. اچھا اچھا، یعنی وہ دے سکتے ہیں. سن لیں پوری بات. انہوں نے 8 تاریخ کو کورٹ میں چلے گئے. اوکے. اپنی بیٹی کے تھرو. ہاں جی، اینی کورتولین کے تھرو. اور کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ یہ امتحان اسٹے کر دیا جائے. اگر اس میں کوئی کلپریٹ ہے تو اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے. جسٹس خالد صاحب نے معزز جج ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ اسٹے دیا. ہم نے اسٹے کر دیا اور انہوں نے انسٹرکشن دی یونیورسٹی کو کہ یہ سارا کا سارا آپ انویسٹیگیٹ کریں. یونیورسٹی نے ڈاکٹر اورنگزیب صاحب ہیں اس وقت ایڈیشنل رجسٹرار ہیں. بالکل. پروفیسر اورنگزیب صاحب نے یہ ساری انکوائری کنڈکٹ کی. مجھے بھی بلایا گیا، سہیل صاحب کو بھی بلایا گیا، کاظمی صاحب کو بھی بلایا گیا، بچوں کو بھی بلایا گیا. اور تو اور اتنی تھورو تھی کہ انہوں نے ہمارے جو وارڈ کے کہہ رہا ہوں جو منتھلی ٹیسٹ ہم بچوں کے لیتے ہیں کلاسز میں، وہ بھی منگوا لیے. ڈاکٹر صاحب رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے سہیل صاحب کو کلپریٹ قرار دیا اور بین کر دیا اور ہائی کورٹ کو انفارم کیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ وی سی صاحب اس کے مطابق سزا دیں. اور وہ 3 سال کے لیے بین ہو گئے. 3 سال کے لیے بین ہو. اور پھر بین کھل گیا. بین اس طریقے کھلا کہ انہوں نے پہلی مرسی اپیل کی جس کو وی سی صاحب نے ریجیکٹ کر دی. دوسری پہ وہ مان گئے. دوسری مرسی اپیل کی، اس میں انہوں نے ان کا بین کو کنڈون کر دیا. 1 سال کا بین کر دیا اور بین اس طریقے ان کے اوپر سے اتر گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب شکریہ. دوسری بات یہ کہ کیا کیونکہ آپ اس میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی ہیں تو عموماً آپ کے میڈیکل کالج میں معجزے رونما ہوتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پاک پروردگار کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا عصا پھینک کے اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا کرتے تھے. یہاں پر آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہیں شاید کبھی پروفیسر یا اپنے کسی ساتھی طالب علم کا نام تک یاد نہیں ہے، اور وہ علم غیب سے نہ صرف اس کالج کے طالب علم بن گئے بلکہ حاضریوں سے مستثنی ہونے کے باعث مستقبل میں ڈاکٹر بھی بن جائیں گے. اور ان خوش نصیب اور معجزے سے متاثرہ طالب علموں میں نام احمد سجاد چیمہ اور رضوان احمد بھی شامل ہیں. دیکھیں جی، آپ کو یہ نام بالکل کسی نے جس نے دیے ہیں ادھر سے، دونوں کے دونوں طالب علم آن فورن سیٹ داخل ہوئے. جی. اور یہ دونوں طالب علم ہمارے پاس لسٹ آتی ہے فرام دا ڈپارٹمنٹل ہیڈس، رائٹ، فرام فزیولوجی، جو ان کے بیسک سائنس. ویری ٹرو. اس کے مطابق آپ کا جو پرنسپل آفس ہے جہاں پہ رجسٹرار میڈیکل ایجوکیشن جو وہ لکھ کے بھیجتے ہیں جی یہ بچوں کے فارمز آ گئے ہیں، ان کو فل اپ کر کے یونیورسٹی بھیج دو. ٹھیک. آپ سارے طالب علموں کی رول کال اٹینڈنس ادھر سے ہی آتی ہے اور ادھر سے ہی جاتی ہے. جب پہلی دفعہ آئی ان کو ادھر بھیج دیا گیا. امتحان میں ان دونوں طالب علموں نے کلین سویپ مارا، یعنی کہ تینوں سبجیکٹس میں فیل ہو گئے. اوکے جی. دوبارہ میرے خیال شاید اپیئر ہی نہیں ہوئے، اور اس سال تو ان دونوں کو ہم نے رول کال سے بھی ہٹا دیا. 0% حاضری تھی ان کی. 0% حاضری نہیں تھی جی. یعنی کہ ان کے متعلق جو بعد میں انویسٹیگیٹ کیا کہ کیسے چلے گئے، کہ ادھر سے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ سارے اسٹوڈنٹس کے نام جو کلیریکل مسٹیک ہوتے ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹس کے نام لے کر اس نے فارم فل کر کے سارے کو ہمارے پاس بھیج دیا. ٹھیک ہے. بجائے لکنگ ایٹ دا کلرک، اس کلیریکل مسٹیک کے اوپر اس کلرک کا ہم نے ریپریمانڈ بھی کیا، بلکہ وہ اب آگے آپ مجھ سے پوچھیں گے اس کلرک کے متعلق بھی. جی وہ میں ابھی آ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے گا کہ اور میں بتانے لگا ہوں نا کہ وہ اب اس کالج میں بھی نہیں رہے. اگر میرے بلو آئیڈ بوائز ہوتے تو آپ ان کو نہ نکالتے بلکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کو نکال دیا گیا. دونوں نکل گئے، خود ہی نکل گئے کیونکہ فیل ہو گئے نا دونوں تینوں سبجیکٹس میں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ زید ہاسپٹل اور کالج جو ہے وہ دنیا میں ایسی جنت ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کسی کا اوپر والی جنت میں جانے کو دل بھی نہیں کرتا. اور اس میں جو ہے اس میں خاص طور پر میں کہوں گا کہ اینستھیزیا کے پروفیسر وسیم، نیورولوجی کے پروفیسر کامران، اور اس کے بعد پی ٹی اے کے سربراہ عمران خان کے کزن پروفیسر یورولوجی عثمان خان، جو کہ شوکت خانم سے بھی پیسے لے رہے ہیں اور یہاں سے بھی پیسے لے رہے ہیں، یعنی دو جگہ پے رول پہ ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں جی، ہم سارے لوگ شام کو پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ گورنمنٹ نے الاؤ کی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے الاؤڈ پریکٹسز میں
کچھ رولز ہیں، اوکے جی، اس کے مطابق ہمیں کرنی پڑتی ہے. یعنی یہ شوکت خان کام کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتانے جی جی بالکل. جب شوکت خان انسیپشن میں آیا، جب اس کی اوپننگ سیرمنی ہوئی جس میں ساری دنیا کے فلم ایکٹرز وغیرہ بھی ہے، جب بلڈنگ بننے والی تھی، جی جی، تو عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے، کیونکہ ہمارا ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، ویری ٹرو، اس وقت میں بھی تھا اس میں، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مدد فرمائیں کہ ہمارا ہاسپٹل بنے اور اسے چلایا جائے. اوکے. عمران خان صاحب کو اس وقت سارے دوستوں نے یہ سجیشن دی کہ آپ کینسر کے کور کنسلٹنٹ، کینسر مریضوں کے لیے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، آنکولوجسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کے علاوہ یعنی کہ کینسر اور ڈائگنوسٹک کے کنسلٹنٹس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ پارٹ ٹائم رکھیں، جو کہ ادھر آئیں اور پارٹ ٹائم سروسز دیں، کیونکہ آپ کا ہاسپٹل اتنا بڑا نہیں ہے. جی، مگر کینسر کے مریضوں کو صرف کینسر کی دوائی نہیں چاہیے ہوتی، انہیں باقی دوائیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں. اب یہ لوگ جو عثمان ہیں اور کامران ہیں، جی جی، یہ دونوں نے ادھر سے اسپیشل، وسیم صاحب، جی وسیم صاحب کا تو نہیں مجھے پتا کہ وہ ریگولر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، ان دونوں نے ادھر سے اسپیشل پرمیشنز ہیں ان کے پاس، پرانی، ابھی کی نہیں ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 80s، اوکے سر، ارلی 90s کی میں، لیکن ابھی تک وہ وہاں پہ یہ ہفتے میں 3 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں اور غریب مریضوں کا علاج بالکل فری کرتے ہیں. ہاں، غریبوں کا تو ویسے بھی جی پروفیسر حضرات مفت علاج کرتے ہیں. اس وقت جتنے بھی پاکستان میں غریب لوگ ہیں وہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ بڑی دعائیں دے رہے ہیں کہ کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو کہ کم از کم 500 مریض روزانہ مفت دیکھتا ہو. اچھا، بہت شکریہ. اچھا، آگے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ کالج میں کہنے کو تو غلاظت جلانے کے انسینریٹر لگایا گیا ہے، مگر اس کی ٹیکنیکل ویریفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی. کالج کا نہیں ہے وہ جناب، وہ ہاسپٹل کے، جی ہاسپٹل، سوری جی، وہ جو انسنریٹر نہیں ہے، جی اٹس اے اسپیشل مشین جسے کہتے ہیں ہم آٹو کلیو مشین. اوکے جی، یہ پہلی تھی پاکستان میں جو ہم نے امپورٹ کی. جی جی، یہ اسپیشل ایک کمپنی ہے جو امریکہ میں بناتی ہے. جی جی، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے کٹنگ سے پہلے پورے کے پورے جتنا ہاسپٹل ویسٹ ہے وہ سارا اسٹرلائزڈ ہو جاتا ہے. اوکے جی، اور اس کو آپ نے آگ بھی نہیں لگانی ہوتی. اس کے بعد اسے کٹ کیا جاتا ہے، پھر کرش کیا جاتا ہے، پھر اس کا چورا بنتا ہے. اس کی پہلی ٹیکنیکل ایویلیوشن رپورٹ آئی نیسپاک سے، ٹھیک ہے، پھر دوسری آئی. یہ یعنی کہ آئی واز چیئرمین ایٹ دیٹ ٹائم، پروفیسر طاہر شفیع صاحب تھے اس وقت چیئرمین، پھر انوار صاحب کے دور میں پروفیسر طاہر شفیع صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، انوار صاحب چیئرمین تھے. اس کی پرابلم یہ کہ اس ٹیکنیکلی سو سوفسٹیکیٹڈ مشین جس کمپنی نے ادھر سے امپورٹ کی ہے، جی جی، اس کو ہم کافی دفعہ لکھ بھی چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا بندہ ادھر بٹھا دیتے ہیں. پچھلے 3 مہینے سے آپ لکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں سن لیں، پچھلے 3 مہینے سے وہ کام کر رہی ہے. ابھی بھی آپ چلے میں دکھا دوں، لیکن ٹیکنیکل ویریفیکیشن ابھی تک ٹیکنیکل ویریفیکیشن نیسپاک نے کی ہوئی ہے، میں بتا رہا ہوں نا. اوکے جی، اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس 5 عہدے ہیں، جی، جس میں بطور چیئرمین شیخ زید ہاسپٹل، ڈین فیڈرل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، پرنسپل شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، پروجیکٹ ڈائریکٹر لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر اور ہیڈ ڈویژن آف میڈیسن. یہ 5 عہدے آپ کے پاس بیک وقت آپ نے رکھے ہوئے اور آپ 1 لاکھ روپیہ ایکسٹرا پے بھی لے رہے ہیں. میں آپ کو پورا بتا دوں، ہم میں سے کوئی بھی پروفیسر جو اس عہدے پہ آئے گا، جی، چیئرمین ڈین کا عہدہ ہی ہے. 2 عہدے تو وہ ہو گئے، اوکے، تیسرا عہدہ پروفیسر کا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جو بھی پروفیسر سینئر موسٹ ہوگا، اگر اس یونٹ میں 2 پروفیسر ہیں تو وہ ہیڈ بھی ہوگا، لازمی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 عہدے تو ایک ہی چیز ہوگی نا. اور لیور والا جو ہے وہ لیور والا میں آپ کو بتانا، لیور یونٹ کے ہمارے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ پروفیسر طاہر شفیع صاحب تھے. جی، ان کو اپوائنٹ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے. جب انہوں نے ان کے ٹائم پیریڈ ختم ہوا تو آپ نے سنبھال لیا. میں نے سن لینا میری بات پوری. ہم لوگ تب تک ڈیوالو ہو گئے تھے پنجاب گورنمنٹ میں. اوکے جی. جب پنجاب گورنمنٹ میں ڈیوالو ہو گئے تھے تو اس کے لیے کیونکہ یہ پروجیکٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. جی، ابھی ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ بھی شروع کر دیے ہیں. ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کے ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں کہ پروجیکٹ میں اس میں تو اب الٹا ہم نے لوگوں کے کچھ پیسے دینے ہیں، وہ پروجیکٹ کا پیسہ شیسا میرے آنے سے پہلے ڈائلیسس وغیرہ تو ہو رہے ہیں. نہیں، سن لو نا،
ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, लिवर डायलिसिस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ट्रांसप्लांट हो रहा है? जी जी, हमने 5 ट्रांसप्लांट किए हैं अब इंशाल्लाह। कितने अरसे में? ये पिछले हमने किए हैं तकरीबन 5 साल में? नहीं जी, जो प्रोजेक्ट टेक ओवर किया मैंने, ओके जी, तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे, 1 साल कुछ महीने हो गए हैं। और पिछले देखो जब मैंने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया तो तकरीबन 1 साल के अंदर हम लोग 5 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। उसके काफ़ी इश्यूज हैं जिसमें आपकी मदद बड़ी ज़रूरी है। सबसे बड़ा इशू है कैडावर का। कैडावर मीन कि जिस बंदे की डेथ हो जाती है, जो कि बेचारा फौत हो गया, जिसके ऑर्गन अल्लाह मियां को नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वो 1 सुन साल लेना में मेरी 5 कम नहीं है? बहुत कम है, मैं बताने लगा हूं ना जी। इश्यूज जो उसके लिए हैं। एक तो है हमारा डोनर इशू, ओके, डोनर में कैडावर इशू है जो कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पूरा किया हुआ है। दूसरा हमारा डोनर है लिविंग रिलेटेड का डोनर, उसके ऊपर आई एम ऑल फॉर होटा, क्योंकि आई वाज वन ऑफ देम जो कि होटा चाहते थे। दैट इज ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का एक्ट। ठीक है जी। उसके तहत हमारे पास जो डोनर्स हम वर्कअप करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जी जी, बहुत कम मिलते हैं। जो भी बंदा है वो ये नहीं चाहता कि मेरा फर्स्ट डिग्री, जैसे पहले बात कर रहे थे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं ना, जी जी जी, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मुझे अपना जिगर का टुकड़ा दे दे, बेटा बेटी, ओके, बहन भाई, दे आर फर्स्ट डिग्री यानी ये रिलेटिव। बहुत सारी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि इसके अंदर कि हमारा ऊपर वाला पूरा का पूरा यूनिट तैयार, मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर आप देखेंगे, आपने एक दफा देखा भी है। जी जी, उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि जब डिवॉल्व हुआ टू द पंजाब गवर्नमेंट, तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बजटिंग सारी रोक दी। वो लाजमी बात है, पंजाब गवर्नमेंट से आनी थी। अब दोबारा वो PC1 को रिवाइज किया गया, दोबारा उनकी कैलकुलेशंस की, और अब वो सारा बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह जी। पंजाब गवर्नमेंट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। वैसे मैं तो बड़ा इस बात पे खुश हूँ कि आपके शेख ज़ैद हॉस्पिटल में बहुत सारे काम जादू की छड़ी से हो जाते हैं, कुछ सुलेमानिया टोपी पहन के हो जाते हैं। एक और काम ऐसा हुआ है, यहाँ पर सुलेमानी टोपी पहन के हमेश खान साहब आए, और उसके बाद हमेश खान साहब एन उस दिन, जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं, जिस दिन पंजाब हुकूमत को आपका हॉस्पिटल दे दिया गया, वो सुलेमानी टोपी पहन के वो गायब हो गया। और इसी तरह एक और साहब हैं जिनका नाम चौधरी जुल्फकार है, इनको बीमारी भी कोई नहीं थी, इन दोनों को रखा भी गया। उसके बाद जैसे पंजाब में चले गए तो पंजाब की सिंपथीज लेने के लिए फौरी तौर पे उनको यहाँ से फारिग कर दिया गया। देखो जी, पहले हमेश खान साहब पे आते हैं। जी हाँ। हमेश खान साहब 3 दफा इस हॉस्पिटल में आए, बगैर बीमारी के? बगैर बीमारी के नहीं आए। अच्छा, बीमार थे? बीमार थे। ओके जी। पहली दफा आए, उनके एक्सरेज वगैरह करवाए, और हमने कहा जी क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, हम इनको नहीं रखेंगे। ठीक है जी। सेकेंड टाइम आए, फिर हमने वापस भेज दिया कि सिक्योरिटी रिस्क है। थर्ड टाइम आए, एट दैट टाइम ही हैड चेस्ट पेन। ओके, और उनका एक टेस्ट होता है ट्रॉप आई। ओके, रिकॉर्ड में है, हमीश खान साहब के पास भी है, सबके पास है। और साथ उनको जो कमर की हड्डी की प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। अगर आपको भी हो, किसी के वैसे भी इस उम्र में हो ही जाती है, और हमेश खान साहब जैसे लोग जो है वो तो उनको कमर की दर्द तो होएगी। चलो, कमर की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, और उसके साथ उनके न्यूरोलॉजिकल फीचर्स थे, यानी कि सेंसरी लॉस वगैरह। ठीक है, मैंने नहीं देखा उन्हें। नेक्स्ट टाइम जब आए, जब उनका ट्रॉप आई वगैरह सब कुछ पॉजिटिव था, तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे कॉल किया कि इस बंदे का ट्रॉप आई भी पॉजिटिव है। ट्रॉप आई का मतलब ये होता है कि इस बंदे को इम्पेंडिंग हार्ट अटैक है। राइट। आपने 2 दफा इनको इधर से ही वापस भेज दिया। ठीक है, अब आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा आप कार्डियोलॉजिस्ट से अपने से मशवरा कर लो। कार्डियोलॉजिस्ट थे उस दिन ड्यूटी पे हमारे डॉक्टर सबूर साहब। डॉक्टर सबूर, काजी जिनकी सबूर। डेथ हो? नहीं, अच्छा, नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर थे, सॉरी। डॉक्टर काजी सबूर साहब, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, और फिर हमारे कार्डिक सर्जन डॉक्टर नकवी ने देखा उन्होंने। ठीक है जी। इन दोनों साहिबान ने, मैं कहा उनकी ओपिनियन के मुताबिक इनको दाखिल किया जाए। ओके जी। उनकी ओपिनियन के मुताबिक इनको पहले CCU में रखा गया। जी जी फिर यू आर डिस्चार्ज बाय योर कंसल्टेंट्स। जी। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल उधर तक ही रहता है। जब इमरजेंसी तक पेशेंट आता है तो हम उनको थानेदार को कहते हैं कि जी आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, ये ट्रीटमेंट उधर करेंगे। ओके जी। तो 2 दफा तो उनको हमने सर्विसेज में पहले भेज दिया कि उधर से जाके आप इलाज कराएं। तीसरी दफा जब ये आए तो इस तरीके से CCU में दाखिल हुए। फिर उनको हमारे प्रोफेसर शफीक हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्होंने उनकी कमर के लिए देखा, नादर जफर साहब ने देखा।
वही लोग ट्रीट करते रहे, उन्हीं लोगों ने इनको अच्छा डिस्चार्ज सर, किया। ऐसी असल बात तो ये ना कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिस दिन पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किया जा रहा था उसी दिन उनको डिस्चार्ज उसी दिन ही डिस्चार्ज हुए वो। आई एम श्योर कि उस दिन नहीं हुए, मेरे पास अब सामने रिकॉर्ड नहीं है। जी सर, उसी दिन सलमानी टोपी पहनी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सलमानी टोपी उस दिन नहीं पहनी गई। ये आप गलत एक दिन बयानी पहले, करें। एक दिन पहले नहीं 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 नहीं, ये गलत बयानी है। ओके जी। अच्छा, दूसरी सर बात ये है कि इस वक्त आपका डेफिसिट जो है वो 400 मिलियन के लगभग है, ऐसा क्यों है? आपके नोट्स में 180 लिखा है, 400 मैंने आपको बताया जी। 400 मिलियन इस वास्ते डेफिसिट है। जी जी। दिसंबर में एक ऑर्डिनेंस आया, ओके जी। जो कि फेडरल गवर्नमेंट में आया, जिस ऑर्डिनेंस ने सिमिलर टू द सिविल जजेस, जी जी, जिनको 3 बेसिक पेज एक्स्ट्रा मिलती हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स एंड ऑल द अलाइड स्पेशलिस्ट को जी। एक बेसिक पे एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है जी। हमारी बेसिक पेज थी 440 मिलियन, ठीक है, जितना स्टाफ इधर है। वो 440 मिलियन को आप डबल कर दें तो 440 मिलियन बन जाता है। जी बिल्कुल जी। वी आर स्टिल ऑन द लास्ट ईयर बजट। लास्ट ईयर हमने जनरेट किया 450 मिलियन, इस साल हम इंशाल्लाह जनरेट कर रहे हैं 500 मिलियन, ठीक है, 50 करोड़। वो जो पाई डायग्राम था ना कि गवर्नमेंट हमें देती थी अबाउट 50% हम जनरेट करते थे, वो खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, 50 करोड़ रुपया आपकी अर्निंग है, जबकि आपके अखराजात जो है वो 1 अरब 60 करोड़। वही तो मैं बताने लगा ना। तो क्या इनको आप कम नहीं कर सकते? अखराजात को कम, आपने प्रोफेसरों को लाख लाख रुपया अननेसेसरी दे रखा है, और तमाम जो दूसरे आपके पास डायरेक्टर फाइनेंस बैठे हैं, यहाँ पर आपके दूसरे और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनको 40-40, 50-50 हजार जो है वो बहती गंगा में से ये पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? नहीं देखो, ये जो पैसे मिल रहे हैं सारे प्रोफेसर हजरात को, जो लाख लाख रुपया, ये मेरी डिसीजन नहीं है, या कोई भी और की है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, ओके जी, फेडरल गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अप्रूव किया था। जैसे कि मैं दें अभी जो मेडिकल ऑफिसर्स रखे हैं, जी जी, विद द कमेटी फ्रॉम द अप्रूवल लेके, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से सागदार साहब की कमेटी है जो हमारी, उनसे अप्रूवल लेकर उन मेडिकल ऑफिसर्स को हम पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक पे कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ये लिख के दिया है कि आपके ऊपर ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पे एक सुओ मोटो नोटिस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, आप भी उसके वाले अवेयर हैं। जी जी। और उसके मुताबिक ये हुआ है कि हम लोग ये चीजें चेंज नहीं कर सकते। राइट। अगर आपने, मुझे लाख रुपया मिल रहा है, मेरे दोस्त कामरान को भी मिल रहा है, प्रोफेसर सईद को भी मिल रहा है, प्रोफेसर नुमान को भी मिल रहा है, प्रोफेसर सुहेल को भी मिल रहा है, इन सबको लाख लाख रुपया मिल रहा है। क्या पाकिस्तान के किसी और कॉलेज में मिल रहा है? नहीं, मगर बाकी कॉलेजेस हमारी तरह नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब के ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल तो ऐसी जन्नत है कि यहाँ पर आने के बाद किसी का दिल ऊपर वाली जन्नत में जाने को भी नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर वाली जन्नत में सबका दिल करता जाने को। तो फिर मेरा ख्याल है कि लाख रुपया उनको वैसे डोनेट कर देना चाहिए गरीब मरीजों के लिए। मैं तो चाहूंगा सारे कर लेते। आप उनसे, बड़ी अच्छी सोच है, आप रिक्वेस्ट करो सबसे। नहीं जी बिल्कुल जी, मगर ये मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उस पैसे को काट नहीं सकता जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नाम इशू किया हुआ है। ओके जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जेब से तो नहीं जाना था, ये तो अवाम की जेबों पे डाका था। नहीं, अवाम की जेबों में, ये कॉलेज में जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस में से पैसे ये दे रहे हैं। तो आखिर देखे ना, अगर 1-1 लाख रुपया दे रहे, अगर उन बच्चों की फीस कम हो जाती तो बहुत सारे गरीब लोगों के बच्चे जो है वो पढ़ लेते, आगे बढ़ जाते। यहाँ तो गरीब आदमी अपने बच्चे को दाखिल नहीं करा सकता। डॉक्टर साहब, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास तो पैरासिटामोल की गोली लेने के भी पैसे नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स जो है, क्या उनको 50-50 हजार रुपया दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। दिस इज थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, ठीक है, जिसके ऊपर अभी वाईडीए ने भी जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ पैक्ट किया है, उसमें भी इनको पैसे मिलेंगे। ये पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने दिसंबर 2011 में एक ऑर्डर निकाला था जिसके मुताबिक इन लोगों को 50,000 रुपये दिया जा रहा था। आज ही सुबह जो नए MD MPhil के ट्रेनी हैं वो मेरे पास सारे के सारे आए हैं, क्योंकि हम लोग उनको नहीं दे रहे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में अभी मिलना नहीं शुरू हुआ था। ठीक है जी। उनको यह कहा गया कि आप पंजाब गवर्नमेंट, अब हम पंजाब गवर्नमेंट इज रनिंग अस, आपको हम नहीं दे सकते। तो वो सारे के सारे कह रहे थे कि जी हमारे पास
جب آپ نے ہمیں انڈکٹ کیا ہمارے جو سینئرز ہیں ان سب کو آپ 50,000 دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک گاڑی ہے LHR 661 یہ آپ کی فیملی کے استعمال میں ہے اور دوسری گاڑی ہے LEJ 1527 یہ بھی آپ کی فیملی کے استعمال میں ہے یعنی یہ دونوں گاڑیاں آپ کی فیملی کے استعمال میں ہیں. دیکھیں جی ایز اے چیئرمین اینڈ ڈین جی میرے استعمال میں ہے LHR 661 اوکے تو ایز اے گریڈ 22 آفیسر ویری ٹرو آپ کو ملنی تو چاہیے. جی بالکل جی. اور دوسری کالج کی گاڑی ہے جو استعمال ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اچھا وہ بھی آپ کی فیملی استعمال کرتی ہے. میں ہی کرتا ہوں. اوکے جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ 532 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا 532 میں نے اپوائنٹ نہیں کیا جی. یہ وہ کنٹریکٹ امپلائیز تھے جی جو 1986 سے چل رہے تھے میرے. جی نہیں ایک درمیان میں آئی تھی پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی. جی اس کے بعد سے یہ لوگ ڈفرنٹ چیئرمین پروفیسر سعید ہو گئے پروفیسر انوار ہو گئے یا میرے دور سے پہلے ہی سارے کے سارے یہ لوگ آن کنٹریکٹ امپلائمنٹ ٹو دس ہاسپٹل تھے. یعنی کہ وہ سارے کے سارے کنٹریکٹ امپلائیز کو ان کو ریگولر کر دیا. ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے جناب خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے ریگولرائز کر دیا. یہ وہ ریگولرائز ہوئے ہیں. کنٹریکٹ امپلائیز پہلے بھی اس میں سے کچھ ایسے بندے ریگولرائز ہوئے ہیں جو 20 سال 15 سال 18 سال سے کام کر رہے تھے. اچھا سر یہ جو آپ کی اکوموڈیشنز ہیں رہائش گاہیں ہیں ان رہائش گاہوں میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان کو انلیگل غیر قانونی طور پہ وہ رہائش گاہیں الاٹ کی اکارڈنگ ٹو انٹائٹلمنٹ نہیں بلکہ ابو انٹائٹلمنٹ. ایک بھی رہائش گاہ ابو انٹائٹلمنٹ نہیں گئی جی. یہ ہماری کمیٹی ہے ایک جسے کہتے ہیں ہم اکوموڈیشن کمیٹی جس کے سربراہ پروفیسر نوید اور پروفیسر الطاف عالم ہیں. بے شک آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. یہ کوئی بھی رہائش گاہ انلیگلی الاٹ نہیں کی گئی. ابھی ہم نے جو فائنل ڈیسیجن لیا تھا جب میں ادھر آیا تو ہماری جتنی سسٹرز تھیں جی جتنی ہمارے جو وارڈ کی سسٹرز ہوتے ہیں نرسنگ سٹاف ہوتا ہے دے ور اسٹیئنگ ان ڈی ٹائپ آف فلیٹس. جب ہماری یہ جو اوپر والا پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے 96 نئی اکوموڈیشنز بنی تو ہم نے کہا جو سی ٹائپ فلیٹس ہیں اس میں سے ہم نے نرسنگ سٹاف کو اور ان سٹاف کو بھی دینا ہے کہ جو کہ ڈی ٹائپ میں رہ رہے ہیں جو کہ ہمارے گریڈ 5 اور لیس والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ رہ رہے تھے. ہم نے جتنے ویکنٹ ہوئے ڈاکٹرز کو ہٹا کے ان لوگوں کو ادھر رکھا. جیسے لائبریرین ہے میرا اس کو مل گیا سسٹرز کو مل گیا یعنی آپ نے دے دیا اکارڈنگ ٹو دی میرٹ. اکارڈنگ ٹو دی میرٹ. اس میں میں بتا دوں نا ایک جو ہماری سسٹرز ہیں نا انہوں نے وہ ڈی ٹائپ کے فلیٹس لیے ہوئے تھے. جی اور ہماری ان میں سے 12 کے 15 سسٹرز ان سب نے ڈینائی کر دیا ہم نے سی ٹائپ میں نہیں جانا کیونکہ سی ٹائپ کی اکوموڈیشن تو اچھی بنی مگر سپیس کم ہے اس میں اس وجہ سے اس میں ورانڈا وغیرہ. ڈاکٹر صاحب ایک آپ میں ذکر کروں گا دو انتہائی طاقتور ڈاکٹروں کا شاید آپ ان کو جانتے ہوں. ایک تو ہیں ڈاکٹر عامر سواتی صاحب اور ایک ہیں ڈاکٹر توصیف صاحب. سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ان کو ایڈمنسٹریشن تو کیا شاید پرائم منسٹر آف پاکستان جب تک یہ تھا انہوں نے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ یہاں سے ہٹا نہیں سکے کیونکہ عامر سواتی صاحب پہ بے شمار الزامات ہیں کہ میڈیسن کمپنیوں سے بھی وہ پیسے لیتے رہے اور مختلف کمپنیوں سے پیسے لیتے رہے جبکہ یہ بات آپ کے علم میں بھی لائی گئی. دیکھیں جی ڈاکٹر عامر سے میڈیکل وارڈ میں کام کرتا ہے میرے ساتھ کام کرتا تھا میرے پاس وہ کلینک پہ رات کو کام کرتا تھا. جب میں چیئرمین بنا اس سے پہلے جی I used to pay him جو اس کی رینیومریشن ہوتی ہے ایوننگ پہ سارے لوگ پے کرتے ہو 40-50,000 آپ دیتے رہے اس کو. بالکل دیتا رہا جی بالکل. جب وہ میں چیئرمین بنا میرے پہ ایک دو بندوں نے کیونکہ آپ میرے کلینک پہ آ کے دیکھ لیں میرے پاس آلموسٹ کمپلیٹ بیان ہے میڈیکل ریپس کا. اوکے. اس واسطے ہے کہ بندہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جتنے جیسے آپ نے پہلے کہا پروفیسر حضرات 500 غریب پیشنٹ تو نہیں روز دیکھتے. جی اور جب بھی آپ کلینک پہ دیکھتے ہیں یو میک گڈ منی. ویری ٹرو ویری ٹرو. ہمیں میں جھوٹ بولوں کہ پیسے نہیں بنتے آدمی کے تو بندہ کیوں بدنامی لے اپنی. مجھے پتہ لگا جی اس نے فلاں کمپنی والوں سے بات کی ہے جن کی کہ ہم آپ کی دوائی لکھیں گے آپ ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں. although he belongs to a very influential family from Swat آپ اس سے جا کے ادھر سے پتہ کر سکتے ہیں. سر اللہ میاں کے تو رشتہ دار نہیں تھے. اللہ میاں کے تو رشتہ دار ہم سارے ہیں.
نہیں میں نے کہا شاید کیونکہ اللہ تعالیٰ سے طاقتور تو کوئی نہیں. تو آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ طاقتور, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کی طاقت کے آگے جھک گئے. میں جھکا نہیں, سن لو نا میری بات پوری. انفلوئنشل فیملی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ میاں کا طاقتور, اللہ میاں کے رشتہ دار ہم نہیں ہیں, ہم سارے ہیں اللہ میاں کے بندے ہیں اور اللہ میاں ہی کو جان دیں گے. ڈیفینیٹ جی بالکل. آپ میں نے کسی اور کو دینی, اللہ میاں ہی نے میرا حساب کتاب. ویری ٹرو ویری ٹرو. اور سچ وہی ہونا چاہیے جو سچی بات کرنی چاہیے. یہ بچے کو میں نے اپنے کلینک سے فارغ کر دیا, میڈیکل وارڈ سے بھی فارغ کر دیا. اب یہ فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. اور یعنی کہ انٹرلی ہاسپٹل سے کیوں نہیں فارغ کیا؟ ہاسپٹل سے فارغ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کسی بندے نے وہ دوائی کی کمپنی والے سے بلا کے کہا کہ آپ ریٹرن دو, اس کے خلاف میں انکوائری کروں. جی جی. کسی نے کوئی ریٹرن لکھ کے نہیں دیا. آپ ریٹرن لے کر آئے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ وہ سوات کی بہت طاقتور فیملی سے تعلق رکھتا ہے, تو سوات میں تو ایسے ویسے بھی قتل و غارت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی کمپنی والوں کو یہاں سے دہشت گردوں کے ذریعے مروائی دیں. نہیں ایسی نہیں بات. شریف آدمی ہیں وہ لوگ, انفلوئنشل شریف لوگ ہی قتل کرتے ہیں, طاقتور لوگ تو بےچارے ڈرتے ہیں نا سر. شریف لوگ جتنے قتل ہو رہے ہیں شریف لوگ ہی کر رہے ہیں سر. شریف کہہ رہے ہیں جی ہاں. تو پھر تو طالبان تو شریف لوگ ہیں نا سر. آپ طالبان کو کیا آپ بدماش سمجھتے ہیں طالبان کو؟ نہیں یہ لمبی بحث ہو جائے گی. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ یعنی توصیف اور ڈاکٹر عامر زیب کے خلاف کاروائی صرف اتنی کی گئی کہ ان کو فزیولوجی میں بھیج دیا گیا, ایسا ہی نا جو میں نے بتایا آپ کو؟ جی جی. اس کو میرے کلینک پہ کام کرتا تھا, اسے ادھر سے بھیج دیا میں نے واپس. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سر, یہ کمپیوٹرز کا کوئی 4 کروڑ روپے کی انکوائری ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. اس حوالے سے یہ ہے کہ پروفیسر سعید صاحب نے کی تھی. جی جی. انہوں نے نامینیٹ کیا تھا لوگوں کو. جی جی. وہ انکوائری پھر ایف آئی اے کے پاس چلے گی. جی جی. ایف آئی اے سے اس کے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. جہاں سے یہ کمپیوٹر آئے تھے دیٹ واز تھرو دا الیکٹرانک گورنمنٹ آف پاکستان. ای جی والوں نے بھی انکوائری کی. وہ پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, بلکہ اسے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. 4 کروڑ روپے کا تو نہیں تھا, اس میں تقریباً 100 کے قریب یہ جو ڈیسک ٹاپس نہیں ہوتے ہیں جی جی جی, وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایشو ہوئے تھے. جب وہ واپس ٹھیک ہونے کے لیے آئے تو لڑکوں نے غائب کر دیا. وہ لڑکا اندر جیل میں تھا جس نے پکڑے تھے, اور اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا, پرویز نام تھا شاید اس کا. وہ اس کے خلاف ابھی بھی کیس چل رہا ہے. پہلے اس کو پولیس نے پکڑ کے جیسے حوالات میں بند کرتے ہیں, ابھی اس کی بیل ہوئی ہے, باہر نکلا ہے, اور اس نے کمٹ کیا ہے کہ اس نے 100 کے قریب کمپیوٹر, جو جیسے آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا آپ نے ادھر بھیجا, ڈپارٹمنٹ میں واپس نہیں بھیجا. اور باقی جو الیکٹرانک گورنمنٹ نے پورا کیا, اور اس کے اوپر جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے اس وقت اور جو پوائنٹ پرسن تھا اس کے خلاف بھی انہوں نے انکوائری کی ہے ایف آئی اے میں. ایف آئی اے سے آپ اس کی پوری ڈیٹیل لے لیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ میڈیکل کالج کا جو 2nd فلور بنایا گیا ہے, میڈیکل کالج کا, جی میڈیکل کالج کا سر, اس میں بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی کمپلین گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس کی رینوویشن میں اور اس کی ایکسپینشن میں کروڑوں روپے جو ہے خرد برد کی گئی ہے. دیکھیں جی 2nd فلور جو اوپر بنا ہے ہمارا, جی جی, اس کا باقاعدہ اخبار ایڈورٹائز کیا گیا. جی جی. اور اخبار میں ایڈورٹائز کر کے پھر ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کنسلٹنٹ ٹیم جس نے نقشہ بنایا تھا, وہ 5 کمپنیوں کو اس نے شارٹ لسٹ کیا. جی. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ایک جوائنٹ سیکرٹری صاحب آئے. جی جی. انہوں نے پھر ایوارڈ لیٹر ایشو کیا. آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں اس کی, اور اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ دیکھ لیں. جو ہمارے جو اصل کمپلینٹس آئی تھیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ہم نے شروع میں نے بنایا تھا کہ کالج کے اندر جو ہم نے چھوٹی چھوٹی ایکسپینشنز کرنی ہوتی ہے نا, جیسے انیٹمی کا حال ہمارا چھوٹا تھا, اسے بڑا کرنا تھا, یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں. اس میں شروع میں پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اپوائنٹ کیا. جی جی. وہ بھی سارے کے سارے ہم نے جتنے ٹھیکے دیے وہ سارے تھرو پیپر. انیٹمی کا کس نے بنایا؟ وہ اب پروفیسر سہیل صاحب ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. پروفیسر سہیل صاحب, تو انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی؟ نہیں. اب میں آپ دیکھیں نا, تو یہ تو ہم میڈیا کے اوپر سب کے سامنے جا رہے ہیں. وہ ہمارے سارے دوستوں نے کہا کہ پر اسکوائر فٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ اگر کوئی برا ہے, آپ ایک اچھے انسان ہیں, تو آپ کو تو ڈیفینیٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے جو لوگ ادارے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. دیکھو جی, اس کی پر اسکوائر فٹیج کاسٹ مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. اوکے جی. تو پھر Who was responsible for that? کیونکہ وہ سارا کا سارا سہیل صاحب کر رہے تھے. It's mean he is responsible for that. رسپانسبلٹی تو اسی پہ عائد ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ پرابلی کیونکہ ہی واز ویری بزی ود ٹیچنگ اینڈ ادر تھنگس, اس نے غور سے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ پوری ایک کمیٹی بنا دی ہے
गौर से नहीं देखा और तबाह हो गया सारा सिस्टम। नहीं तबाह तो नहीं, हाल तो बन गया, सब कुछ हो गया, पूरी कमेटी बना दी गई और उस कमेटी में प्रोफेसर सोलह साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर याज खान हैं और वो जो है ना अब सारे के सारे एक एक चीज को रेगुलेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर हमीद साहब भी हैं उसमें प्लास्टिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपने कभी जनरल वार्ड पेशेंट्स को नहीं देखा और ना ही ओपीडी में कभी गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल गलत है। जनरल वार्ड पेशेंट से आप रोजाना पूछ लें, रोज जाके देखते हैं कभी। अच्छा। यानी कि रोज तो नहीं मैं कहूँगा, बट हर सेकंड थर्ड डे मेरे राउंड उधर रहते हैं। पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और आप जो है जब यहाँ से जाते हैं तो ब्रिटिश पासपोर्ट पे इल्जाम है कि ब्रिटिश पासपोर्ट पे जाते हैं ताकि वीजा जो है वो ना लगवाना पड़े, और वहां से जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आते हैं ताकि आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं, राइट जी। आप इमिग्रेशन में चले जाएं, ओके जी, आपको पता लग जाएगा मैं किस पासपोर्ट पे इंग्लैंड गया था। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही जाते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, ना ही नेशनैलिटी है? नहीं है। चलें, ये तो अच्छी बात है जी कि चलें आपके पास दोहरी नेशनैलिटी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि अल्लाह ताला की जात सबको अपने बच्चों की खुशियां देखनी नसीब करे, तो क्या ये बात है कि आपके पीछे फैमिली में एक शादी हुई थी और उस शादी में आपने 14 और 15 अक्टूबर 2012 को, यानी इसकी दरमियानी रात को, उसमें तमाम सरकारी गाड़ियां, वैन्स, बसेस, मोटर बाइक्स और ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल की गई, जबकि बिजली भी जो है वो कुंडा लगा के हासिल की गई? ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। ओके जी, मैंने सरकारी गाड़ियां जरूर ली, उसकी स्पेशल परमिशन के साथ। ठीक है, मेरी बेटी की शादी थी। जी। आप सबके अजीज रिश्तेदार दूसरे शहरों डेफिनेट जी, वो तो जी हाँ। आपके पास, मेरे पास 2 अपनी जाती गाड़ियां हैं। हाँ जी, नादिया फार्म पे हुई थी, पीसी वालों जी, पीसी वालों का नादिया फार्म, जी हाँ, उधर की थी शादी, बिल्कुल की थी जी। उधर दूर जाने के लिए मैंने इधर से स्पेशल परमिशन के साथ, एक कॉलेज के अंदर हमारे पास वैन है। परमिशन भी तो सर आपने ही देनी थी ना, एज ए चेयरमैन? ठीक है जी सर। और उसके अंदर जितने लोगों को साथ रखा, ड्राइवर्स को, उन सबको मैंने पल्ले से एक्स्ट्रा पैसे दिए, जबरदस्ती। और आप उनसे वाउच कर सकते हैं कि मैंने उन्हें खाना भी खिलाया, उनको सब कुछ किया, और ये मैं अल्लाह मियां की जात के लिए किया, वो जो बाकी चीजें हैं डेफिनेटली, और मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। वेरी ट्रू। और ये है कि हर बच्चे की शादी के ऊपर, जैसे मेरे पहले दोस्तों की शादी हुई है, बच्चों की शादी, दोस्तों के बच्चों की शादी हुई है, वी आर ऑलवेज हैव बीन हेल्पिंग देम आउट। पिछले दिनों हमारे इधर एक ड्राइवर है, उनके बेटे की शादी थी, हमने कॉलेज की बस उनको दी। बड़ी अच्छी बात है सर, ये तो होना चाहिए। इब्रार साहब के हमारे अकाउंट ऑफिसर हैं, उनके घर शादी थी, उधर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये MBBS 2012 के नए एडमिशन हुए और डेट खत्म होने के बावजूद अभी तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए। जी। उस एडमिशन कमेटी के चेयरमैन है प्रोफेसर उस्मान खान साहब। ओके जी। मैं उस एडमिशन कमेटी का मेंबर हूँ, क्योंकि ये मेरे पे उंगलियां उठा रहे थे पिछले साल, उस साल। मैंने इस साल उस कमेटी की तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया। ठीक है सर। 3500 के करीब एप्लीकेंट आए, कुछ 3000 बंदों ने इम्तिहान दिया पूरे पाकिस्तान में, फ्रॉम गिलगिट टू कोयटा टू कराची टू हैदराबाद, मुल्तान वगैरह, जो कि किसी और ने कंडक्ट नहीं किया। नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने कंडक्ट किया। एक्सीलेंट। और आप देखेंगे कि हमारे पास जो 3rd ईयर में बच्चा टांग का भी है, कोई गिलगित का भी है, बलूचिस्तान की बच्ची भी है, सारे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज भी है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जी। जी हाँ, इंस्टीट्यूट है। उसमें एक खातून जो है जो कि BSc कर रही थी शालीमार हॉस्पिटल में, बताया ये जा रहा है कि आपके डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो जमील साहब हैं, उन्होंने वहां से स्पेशली उस खातून को बुलवा के यहाँ पर इंस्ट्रक्टर लगवाया और उसके बाद 600 रुपीज जो है पर लेक्चर उनको दिया जा रहा है। नहीं, ये देखो प्रॉब्लम ये है कि वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ इन आवर। सर पंजाब में तो बहुत सुन लेना मेरे बात ना, हमारे पास सीटें पूरी नहीं है। ठीक है जी। हमारे पास टीचर्स आते हैं जो हमें सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए आते हैं, इस्लामियात पढ़ाने के लिए आते हैं, इंग्लिश पढ़ाने के लिए आते हैं, और इसी तरीके नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स भी बाहर से हम लेते हैं जो रिटायर्ड टीचर्स। जमील साहब खास तौर पे, एक मिनट है, मैं पूरा आपको इसका पूरा बताता हूँ। ये बच्ची, इसने पहले अप्लाई किया फॉर कि उसने BSc किया हुआ है जी, एंड शी हैज डन 1 ईयर का कोर्स होता है इनके टीचिंग इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स होता है वो भी किया हुआ है जी। इसने पहले, वो तो मेरे ख्याल हजारों ने किया हुआ सर। सुन ले मेरी बात, इसने पहले अप्लाई किया जी,
اور جس وقت اس کی اپلیکیشن آئی اس وقت یہ انٹرویو میں اپیئر نہیں ہوئی. اوکے. اس کا نام ریکمینڈ کیا جی ہمارے جو جمیل صاحب ہیں. جمیل صاحب. اور انہوں نے سی این ایس کے پاس گئے, جو ہمارے چیف نرسنگ, خود چل کے گئے, چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے پاس گئے, اور ادھر سے وہ انہوں نے ادھر ان کو ایز اے وزٹنگ لیکچرر جیسے باقی لوگوں کو پے کیا جاتا ہے. انٹرسٹ ان کا تھا تو خود ہی چل کے وہ گئے نا اور لگوا. آپ ان سے پوچھیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے. I would love to do that. You should do it. آپ کے تو نالج میں آ گیا, اور آپ کو تو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ جمیل صاحب خود نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے بعد گئے, پاس گئے, اور اس کے بعد خود انہوں نے وہاں پر نہیں, اس کے بعد جو ادھر اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جی جی ادھر خود گئے کہ نہیں گئے مجھے اس کا علم نہیں ہے. اوکے جی. اور یہ ان کو اسی ریٹ پہ مل رہا ہے جس ریٹ پہ باقی ٹیچرز کو مل رہا ہے. اوکے جی. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ کے یہاں پر کلرک ہے جو کہ اب تو میرا خیال ہے گریڈ 19 میں چلے گئے, جن کا نام مصطفیٰ ہے. وہ 9ویں اسکیل میں آئے تھے اور آج 19 اسکیل میں چلے گئے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے. جس طرح ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جنت ہے, یہاں سے جانے کو کسی کا دل نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے میں بہت مشکور ہوں پروفیسر صاحب کا کہ یہ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی گدڑ سنگیاں یہاں پر تعینات ہونے والے کلرکوں کے پاس ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ 9ویں اسکیل میں 7ویں اسکیل میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اچانک وہ 19 اسکیل میں پہنچ جاتے ہیں. ذرا کائنڈلی اس کے بارے میں تو بتائیے. دیکھیں وہ ان کا نام غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جی. بالکل 9ویں اسکیل میں آئے جی. انہوں نے اپنی ایجوکیشن بھی امپروو کی. جی جی. وہ میرے چیئرمین بننے سے پہلے 19ویں اسکیل میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی بلکہ میں نے 1-2 دفعہ اس کے متعلق انکوائری کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی, مگر کیونکہ انہوں نے اب لا بھی کر لیا ہے, لوگ ان سے تھوڑا سا کہنے لگے کہ جی انکوائری کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا مواد ہوگا تو ہم کریں گے اس کے اوپر. ان کو سیٹ کنورٹ کر کے ایک پرنسپل کی سیٹ تھی نرسنگ انسٹیٹیوٹ میں سے. اچھا, نرسنگ کی سیٹ پہ ان کو لگا دیا گیا. ماشاءاللہ, کنورشن کر کے کر لگا. ایکسیلنٹ. 19th گریڈ دے دیا گیا. پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا یہ جنت ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں جنت نہیں ہے یہ, ایک یہاں پر 9 گریڈ میں آ کے تو گریڈ دیکھیں نا. میں نے بھی لا کیا ہوا ہے, میں بھی ایم فل کر چکا ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میں نے بھی 3 MA کیے ہوئے. مجھے بھی کوئی 19 گریڈ کی پوسٹ یہاں پر مل جائے. اب میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ڈاکٹر صاحب. کیونکہ یہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں, اور وہ لیکن وہ 9 سے چھلانگ مار کے 19 میں چلے بالکل جا چکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت طاقتور ہے. اسی طریقے سے ایک شاہ صاحب ہے. جی جی. ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ان کو آج کل ہیڈ لگایا ہوا ہے نرسری کا. اصل میں پرابلم یہ ہوئی تھی کہ شاہد ہمارے پاس شروع سے ہمارے پاس PGMI میں تھے. جی جی. پھر ہم نے ان کو شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ میں لے آئے کیونکہ ادھر اس کی کچھ شکایت آ رہی تھی. جیسے ہوتا ہے ہمارے کہ ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں لے جاتے ہیں کہ جب شکایت شروع ہو جاتی. جی جی. شیخہ فاطمہ میں پھر ان کی شکایت آنی شروع ہوگی کہ یہ نرسنگ کے ایڈمیشن میں دخل دیتے ہیں. جی جی. اور 3-4 شادیاں کر لی. 4 شادیاں. جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے تو سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی ہے. 4 شادیاں کی ہیں. اچھا 3 کے 4 شادی. جی اچھا. تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ ادھر سے شکایت آ رہی تھی تو پھر ان کو ادھر سے ہم نے ٹرانسفر ہی کرنا تھا کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن میں ہے. تو ہم نے کہا بجائے آپ نرسنگ کے ایڈمنسٹریشن کریں آپ ہمارے لیے ہارٹی کلچر کی ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیں. اچھا. یہ دیکھیں نا کافی زیادہ درخت وغیرہ ادھر ہیں, سب کی ایڈمنسٹریشن ادھر بھی تو چاہیے نا مالی. کہ پہلے وہ نرسنگ میں خوبصورتی پیدا کر رہے تھے, اب وہ باغوں کو خوبصورت بنانا شروع کر دیں. وہ ماہر بھی ہیں, اسپیشلائزیشن. 4 شادیوں کے بعد تو بڑا تجربہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو کوئی ان کی جو مسز کو یہاں سے آپ نے ڈیپوٹیشن پہ بھی آئی تھی شاید, وہ یہ لے کر آئے تھے ڈیپوٹیشن پہ. جی جی. اور جیسے ان کی ڈیپوٹیشن ختم ہوئی, ڈیپوٹیشن کو ان کا ختم کیا ہم نے اور واپس ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھیج دیا. اچھا, یہ ریحان صاحب کا کیا کیس ہے؟ ریحان صاحب اچھا آدمی ہے. جی. یہ ہمارے لیے جیسے ہم نے صبح آپ نہیں تھے ادھر, تو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ نہ صرف ڈاکٹرز ٹرین کرتا ہے بلکہ پیرامیڈکس بھی ٹرین کرتا ہے. فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہم نے
یہ میٹرک کے بعد سال سال کا ڈسپلن دیا ڈفرینٹ پیرامیڈکس کو. یہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اس کو ایڈمیشن کلرک سے ہم نے لگا دیا. اچھا. اب ایڈمیشن کلرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تیسرے سال جا کے پتہ لگا جی کہ ریحان صاحب نے اپنا ایک پرائیویٹ. سبحان اللہ. یعنی اتنی کمائی ہو گئی کہ انہوں نے اپنا کالج کھول لیا, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. ویری گڈ ویری گڈ. جو بچے ہمارے سے, کیونکہ اس کا بڑا کمپٹیٹو ہے یہ, میں آپ کو, آپ ابھی کہہ رہے تھے نا گریڈ 19 کے پوسٹ دے دیں, تو یہ جو میٹرک کے بعد بچے سال کا کورس کرتے ہیں تو ان کے جو ہے نا بڑی اچھی پیز مل جاتی ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں. اوکے. 3-4 ہزار 5,000 درہم تک ریال تک نا. تو وہ جو ادھر سے اتنی پیس لے لیتے ہیں تو وہ انہوں نے جی جو بچے, کیونکہ میرٹ ادھر اوپر ہو رہا تھا, انہوں نے اپنا بھی کالج کھول لیا, باقی بچوں کو ادھر لے جاتے تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ آپ اس ایڈمیشن سے ہٹ کے آپ نے دوسری والی ڈیسک پہ بٹھا دیا, ایک ڈیسک سے اٹھا کے. اس میں ہم نے ایسا کوئی چیز نہیں کی کہ جس کے اوپر بندہ کہ کسی کو سزا دی گئی, کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہے اگر شام کو انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے, مگر اس میں انٹرفیئرنس انٹو آر ایڈمیشن ختم ہو جاتی ہے. اچھا 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 اچھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ شاید شاہد جو ہے وہ اس کے بارے میں شکایات تھی کہ وہ پیسے لیتا تھا. بالکل تھی, مگر وہ اب ہمارے معاشرے کے سب سے بڑا المیہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ سچ سب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے. جی. ہمارے لوگ شکایت دیتے ہوئے ریٹن شکایت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ڈرتے ہیں. جیسے آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال پوچھے, جی جی, یہی شکایت اگر کسی کے پاس کسی بڑے سیکٹری کے پاس جائے گی تو بغیر ان ریٹن چلی جاتی ہے. ویری ٹرو ویری ٹرو. ان ریٹن شکایت جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سپریم کورٹ یو شوڈ ناٹ انٹرٹین. اوکے جی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک لیٹر ہے جو کہ نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس ان مالیکولر بایولوجی یونیورسٹی آف دی پنجاب, ان کے اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر ہیں عمران شفیع. انہوں نے یہ ایک لیٹر لکھا ہے ڈائریکٹر کو, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جو اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہوئی ہے اس میں شہدہ ریاض شاہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے وہ لیٹر ہے. دیکھیے میڈم شاہدہ ریاض شاہ تو اب ریٹائر بھی ہو چکی ہیں. جی جی. اور انہوں نے پہلے ایم فل کیا, پھر پی ایچ ڈی بھی کر چکی ہیں. جی جی. ان کی بیسیکلی جو ریسرچ تھی جی جی, دیٹ واز بیسڈ ان ہاسپٹل بیسڈ. اوکے جی. یعنی کہ وہ شیخ زاید بیس تھیں اور اس کے لیے وہ رجسٹرڈ تھیں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. جی جی. اور پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کے بعد بندہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ ادھر بھی رجسٹرڈ ہوتی. ٹھیک ہے. ادھر سے انہوں نے اپنے مریضوں کے ٹیسٹ کروائے تھے. جی جی. اور ادھر ان کے کو سپروائزر تھے ڈاکٹر ادریس خان صاحب. رائٹ. اور انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہے. جی جی. جیسے انہوں نے لکھا ادھر انرول نہیں تھی تو ڈاکٹر ادریس خان صاحب نے ان کے ہر پیپر کے اوپر سائن کر کے دیا ہوا ہمیں کہ یہ میں نے کام یہ کیا, میں نے کام یہ کیا. اوکے. اور یہ اس طریقے انہوں نے یہ اتنے ٹیسٹ ادھر کیے, اتنے ٹیسٹ ادھر کیے, یہ سارا کچھ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات اور ہے, وہ یہ کہ آپ کے شیخ زاید ہاسپٹل میں کچھ نرسز تھیں جن میں نسیم ہے, تسنیم ہے, رفت ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو درخواست دی کہ شہدہ شاہ اور ان کا بیٹا عثمان یہ ان کو اپنے گھر بلاتے تھے اور اس کے بعد 1.5 لاکھ روپیہ وصول کر لیتے تھے امریکہ جانے کے لیے, اور وہ پیسے جو ہے انہوں نے کروڑوں روپیہ لوگوں سے لیے. یہ وہ لیٹر ہے اور جس میں ڈی ایس پی نے انکوائری کی, ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن نے انکوائری کی. یہ سی ایم ہاؤس سے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ لیٹر انہوں نے ڈائریکٹ بھیجا, ناٹ تھرو آر پلیس. جی بالکل جی, ڈائریکٹ سی ایم کو بھیجا. ڈائریکٹ سی ایم کو بھیجا, جو کہ غلط کام تھا. جی جی. اگر ہمارے تھرو کرتے تو ہم لوگ زیادہ اس کو ایکٹیولی پرسو کر سکتے تھے. مگر اس لیٹر کو میں نے بھی پرسو کیا بعد میں جب پتہ لگا ڈی ایس پی صاحب ادھر بھی آئے تھے. جی جی. اور جو انسپیکٹرز وغیرہ, تو ایف آئی اے والوں کے پاس یہ کیس چلا گیا تھا. جی جی. ایف آئی ایل اے بھی میرے پاس آئے اور انہوں نے اس کے اوپر سارا کچھ کیا. جی جی. اور ایف آئی اے نے ساری انکوائری کر رہے تھے. جو لاسٹ آئی ہرڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ پرائیویٹ چلا جاتا ہے, جیسے آپ کو پہلے میں دکھا رہا تھا کہ ہمارے جو آفیشیل جو کیسز ہیں ریکارڈ ہم نے پورا رکھ لیا ہوا ہے ادھر نا. آفیشیل کیسز میں نہیں ہے, یہ پرائیویٹ کیس میں چلا جاتا ہے. اور پرائیویٹ کیسز کے اندر پھر آپ کو صحیح نہیں پتہ لگتا. مگر لاسٹ آئی ہرڈ واز دیٹ یہ لوگ اب یہ کیس سب جوڈیس ہو گیا, یعنی کہ یہ سیشن کورٹ کی عدالت, ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ہے. آپ نے شہدہ ریاض شاہ کے خلاف کیا کارروائی کی؟ میں نے بتایا نا کہ یہ جو کورٹ میں چلا گیا اس لیے آپ نہیں. دیکھیں جی, اب
ایک تو ریٹائر ہو چکی ہیں جس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا. آپ ایم فل تو اسے پی ایچ ڈی تو کروا رہے ہیں. دیکھیں جی وہ تو پنجاب یونیورسٹی کے تھرو ہے نا. ہاں لیکن پی ایچ ڈی تو ہو رہی ہے. پی ایچ ڈی وہ کر چکی ہیں. پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہو چکی ہے ان کی. اچھا قانونی طور پہ کر چکی ہوئی ہے. چلیں ویری گڈ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو کیس آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایف آئی اے کا کیس ہے اور سب جوڈیسڈ ہے. اور جب سب جوڈیس ہو جائے اور پرائیویٹ پارٹی بن کے وہ لوگ گئی ہوئی ہیں تو اس میں ادارہ آپ مجھے بتائیں کیا کریں. آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی ادارے کا سربراہ کسی کے حوالے سے کوئی لیٹر لکھے تو اس میں آپ کے یہاں پر ہیں آصفہ عباس. بالکل ہیں جی. ٹھیک ہے جی. یہ کس طریقے سے آئیں شیخ زید میں, کس طریقے سے ان کو پروموشن دی گئی, کس طریقے سے ریپڈ یہ اوپر جاتی چلی گئی, یہ ایک الگ داستان ہے جس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن اس وقت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو 6 ماہ کی یہ مختلف جو ہے چھٹیاں دی گئیں, اور جب ان کو چھٹیاں دی گئیں لانگ لیو ان کی ایبسنس تھی, بیسیکلی وہ غیر حاضر رہیں, اور ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے آپ کو ان رائٹنگ لکھ کے بھیجا کہ یہ لانگ ایبسنس ہے. اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ بلاآخر ان چھٹیوں کو سیٹل کرتے ہوئے اس کو ود پے دے دی. یہ آپ مجھے پروفیسر سعید صاحب کے لیٹر دکھا رہے ہیں. جی بالکل. جی ہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایسے وہی ہیں. جی بالکل. پروفیسر انوار کے زمانے سے پہلے ان لوگوں نے اس بی بی کو ان لافلی او ایس ڈی بنایا ہوا, آرڈر نکالا ہوا اپنی وارڈ سے. وجہ وہ پوری کی پوری 3 دفعہ انکوائریز کے اوپر وہ وجہ بھی ڈسکس کی گئی ہیں. 3 انکوائریز ہو چکی. لیکن سر وہ وجہ میں آپ کو بتانے لگا, پیشنٹ کیئر کے اوپر بات ہوئی تھی جی. پھر اس کے دونوں پارٹیز کے آپ سنتے ہیں, اس کے اوپر ہمارے سینئر پروفیسرز نے, پروفیسر نعمان نے, پروفیسر پہلے والی پروفیسر عثمان صاحب نے, اس سے پہلے میں نے انکوائری کی. ہم تینوں نے ان کو ایک ریکمنڈیشن دی کہ ان کے لیے آپ اگر آپ کہتے ہیں پیشنٹ کیئر میں یہ خرابی کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں, آپ ان کو اتنا دے دیں, اتنی سپرویژن کر کے ان کو اپنے پاس لے لیں. بٹ دس جینٹل مین پروفیسر سعید, میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس نے ایک دفعہ بھی کسی بھی بندے کی نہیں سنی. تو انہوں نے یہ دیکھیں نا, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سیٹل کر دی خود ہی, جو کہ ایک انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی تھی, بہت زیادہ ان کی کوتاہیاں تھیں, بے ضابطگیاں تھیں, اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹمنٹ آف دیٹ جینٹل مین. اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹ. اب انکوائری دیکھو جی, آپ نے میرے پہ الزام لگائے. اوکے جی. یہ جو ہمارے کیمرہ مین صاحب ہیں انہوں نے میری انکوائری کی. جی بالکل. ان الزامات کی روشنی میں انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ بنائی جو کہ ایز اے نیوٹرل پرسن دی. آپ اس انکوائری کو چیلنج کر رہے ہیں بار بار. تیسری رپورٹ کو چیلنج کیا انہوں نے. یعنی اس کا مطلب اب وہ کام یعنی چھٹیاں انہوں نے ایبسنس نہیں کی, انہوں نے یعنی ایبسنٹ نہیں ہوئی. وہ ایبسنٹ اس طریقے ہیں کہ اس کو بندے کو آپ اس کے ادھر جانے ہی نہ دو, روز صبح آ کے شکل دکھا کے چلی جاتی ہے. آپ ان کو کام کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں دے رہے. ویسے بھی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایک طرف ایک آدمی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کام کرنے کی, دوسری طرف جمیل صاحب جو ہیں وہ خاتون کو کسی اور جگہ سے لے کے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے لگوا دیتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. شیخ زید ہاسپٹل کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ یہاں پر خواتین کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نپٹائے جاتے ہیں. یہ ایک اور ہے, یہ بھی خاتون ہے, ڈاکٹر یاسمین شاہ. ان کو اور آصفہ عباس کو کس طریقے سے پروموشن دی گئی, یہ بھی پروفیسر سعید صاحب کے دستخط ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آخری میری آپ سے بات. دیکھیں جی, ان دونوں کو ایسوسیٹ پروفیسر بنایا تھا جی جب میں چیئرمین نہیں تھا. اوکے جی. اس کمیٹی میں بھی گیا تھا. ایسوسیٹ پروفیسر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان دونوں نے پوری کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. مگر یہ دونوں کی دونوں ان لٹیگیشن وتھ پروفیسر سعید ہیں. اچھا اچھا اچھا. لٹیگیشن کی یہ وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی ان کا آئی سی اے لگا ہوا ہے, اور سعید صاحب اور ان کے درمیان جو خط و کتابت ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو 4 فائلوں پہ محیط ہے. اوکے جی. یعنی خواتین کی ان کے ساتھ آپس میں کنفرنٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اور سعید صاحب اور ان کی جو کنفرنٹیشن ہے اس وجہ سے ان کی وہ ACRs ہی نہیں لکھتے تھے. اچھا اچھا. بہت شکریہ جی.
ڈاکٹر صاحب میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے کھلے دل سے تمام ان باتوں کا بھی اعتراف کیا جو کہ کالج میں اور جو ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جہاں اس ہاسپٹل میں ایسے طاقتور ترین کلرک ہیں جو کہ گریڈ 9 میں آتے ہیں اور پھر 19 میں چلے جاتے ہیں, عامر سواتی جیسے طاقتور لوگ ہیں جو کہ سوات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے اتنی طاقت ہے کہ ان کو باوجود لاکھوں کروڑوں کی کرپشن کرنے کے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اسی طریقے سے اگر یہاں پر مدثر جیسے انجینئر ہیں جو کہ جو چاہیں کرتے پھریں, حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچائیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, تو آخر ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے جس دن سب کو جا کے حساب دینا ہے, چاہے وہ مدثر تاڑڑ ہو یا چاہے وہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر جمیل ہوں جو جب چاہیں جس کو چاہیں کسی خاتون کو کہیں سے سڑک پہ سے لا کے تو گریڈ 18 میں لگوا دیں, کیونکہ وہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں.